بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ ایک نابینا لڑکے نے کس طرح اپنی عظیم ایجاد کے ذریعے نابینا افراد کے تعلیمی نظام میں انقلاب برپا کر دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دنیا میں نابینا افراد کی عظیم کامیابیوں کا سہرا لوئی بریل کے سر پر ہے، جس نے اپنی عظیم ایجاد بریل ڈاٹ کو نابینا افراد کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ آج جتنے بھی نابینا افراد جنہوں نے دنیا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی، نامور عہدوں پر فائز ہوئے، سب اس ایجاد کی مرہون منت ہے۔ میں جب ان نابینا افراد کی عظیم کامیابیاں دیکھتا ہوں تو لوئی بریل کو بے ساختہ سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے۔ لوئی کی زندگی ہمیں بے شمار سبق دیتی ہے۔ یہ لوئی بریل ہی تھا جس کی وجہ سے سائمہ سلیم، امارہ یاسر، سردار احمد، سلمان ارشد، فرزانہ سلیمان، عزیزہ سعید، شاہدہ رسول، ڈاکٹر صابر اور ایسے ہزاروں نام منظر عام پر آئے اور دنیا کو آنکھوں کے بغیر اپنی انگلیوں سے دیکھنے کا فن سکھا گئے۔ ایسی کامیابیاں سمیٹیں کہ آج آنکھوں والے بھی انہیں فقط خواب تصور کرتے ہیں۔ تصور کیجئے ایک ایسا بچہ جسے پڑھنے لکھنے کا جنون کی حد تک شوق ہے، اچانک بینائی سے محروم ہو جائے تو کیا قیامت گزرے گی۔ بچپن میں ایک حادثے میں لوئی بریل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ 1809 میں پیدا ہونے والا لوئی بریل 1820 میں بینائی کی نعمت سے محروم ہو گیا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ حادثے سے قبل روزانہ کتابیں پڑھتا تھا، لیکن اچانک اس کی دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ اس دور میں معذور لوگوں کے پاس دوسروں کے سہارے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا۔ لوئی بریل نے بھی 4 سال ٹیوٹرز کے سہارے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ مطمئن نہ تھا۔ اس نے کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنے کا فیصلہ کیا جس کی مدد سے وہ خود کتابیں پڑھنے کے قابل ہو سکے۔ وہ کام جو صدیوں سے جسمانی اور ذہنی طور پر مکمل صحت مند اربوں لوگ نہ کر پائے، اس کا آغاز ایک نابینا شخص نے کیا اور ایک ایسا سسٹم بنانا شروع کر دیا جو ابھرے ہوئے الفاظ والی کتابیں لکھ سکے، جنہیں ہر نابینا شخص خود بغیر کسی مدد کے پڑھنے کے قابل ہو سکے۔ اس نے اسی کام کو زندگی کا مقصد سمجھ لیا اور دن رات اس پر کام شروع کر دیا۔ وہ نابینا لڑکا جو کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھا، ایک ایسے مشن پر لگ گیا جو اس وقت کا بظاہر ایک ناممکن کام تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان مستقل مزاج ہو اور کچھ کرنے کی ٹھان لے تو پوری کائنات اس کی مدد میں لگ جاتی ہے۔ خدا کی ذات کبھی بھی کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتی، اور اسی محنت، لگن اور مستقل مزاجی کے بل بوتے پر اس نے 1839 میں ایک ایسا ڈاٹ سسٹم بنا لیا جس کی مدد سے دنیا بھر کے نابینا افراد آسانی سے کتابیں پڑھ سکتے تھے۔ لوئی بریل نے یہ سسٹم ایجاد کرنے کے بعد باقی زندگی اس کی ترویج اور پھیلاؤ میں لگا دی۔ وہ 1852 میں اس دنیا سے تو چلا گیا، لیکن دنیا بھر کے نابینا افراد کو روشنی دے گیا۔ اس کی محنت کا صلہ خدا کی ذات نے اس طرح دیا کہ 1855 تک اس کا بنایا ہوا بریل سسٹم پورے یورپ میں رائج ہو گیا، اور پھر یورپ کے 14 ملکوں نے تمام بڑی کتابیں لوئی کے بریل نظام پر منتقل کرنا شروع کر دیں۔ آج اس کے دیے ہوئے بریل سسٹم کی وجہ سے دنیا کے تمام نابینا افراد اعلیٰ تعلیم حاصل کر پا رہے ہیں، اور نہ صرف اپنی زندگیوں میں انقلاب لا چکے ہیں بلکہ اپنے جیسے کئی افراد کی زندگیاں بدل رہے ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے رک کر خود سے سوال کیجئے، کیا آپ کی زندگی میں موجود مشکلات نابینا لوئی بریل کی زندگی سے بھی زیادہ ہیں؟ کیا آپ اپنی زندگی کے مقصد سے اس لیے منہ موڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ چند مشکلات نے آپ کا راستہ روک رکھا ہے؟ ذرا حقیقت کی آنکھ سے دنیا کو دیکھیں اور بتائیں، کیا کسی بھی انسان نے بغیر مشکلات کے کامیابی حاصل کی ہے؟ یہ مشکلات نہیں، فقط کاہلی اور سستی ہے جو آپ کو اپنے مقصد کی پہچان سے، اپنی حقیقی شناخت سے اور ایک عظیم کامیابی سے دور رکھے ہوئے ہے۔
آج لوئی بریل کی وہ دن رات کی محنت دنیا کی 20 عظیم ترین ایجادات میں شمار ہوتی ہے۔ یہ وہ ایجاد ہے جس کی وجہ سے تعلیم سے محروم نابینا افراد آج دنیا کی اعلیٰ ترین ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ آج گوگل پر پی ایچ ڈی کرنے والے نابینا افراد تلاش کریں، یقین مانیں آپ گنتی بھول جائیں گے۔ یہ لوئی بریل تھا جس نے دنیا کو یہ احساس دلایا کہ نابینا افراد بھی عام انسانوں کی طرح تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ بریل کی اس ایجاد کے بعد معذور افراد کے لیے ایجادات کا سلسلہ شروع ہو گیا جو آج تک جاری ہے، اور یہ سب وہ ایجادات ہیں جن کی وجہ سے تمام معذور افراد اب معذوری کی زندگی سے نکل چکے ہیں۔ وہ نہ صرف اپنا بوجھ اٹھا رہے ہیں بلکہ اپنے جیسے لاکھوں افراد کی مدد کے لیے بھی دن رات کوشاں ہیں۔ آج دنیا بھر کے اعلیٰ تعلیم یافتہ نابینا افراد لوئی بریل کو دعائیں دیتے ہیں۔ آج جب ہمارا معاشرہ منفی سوچ، آرام پسندی اور الزام تراشیوں سے بھرا پڑا ہے، ہمیں حقیقت میں لوئی بریل جیسے جذبہ کے حامل لوگوں کی اشد ضرورت ہے، جو حکومتوں کو اپنی ناکامیوں کی وجہ قرار دینے کی بجائے اپنی ذات کو پہچان کر زندگی کے کسی مقصد پر لگ جائیں اور اس دنیا کو کچھ ایسا دے جائیں کہ ان کے جانے کے سینکڑوں سال بعد بھی دنیا ان کی احسان مند رہے اور ان کی جلائی ہوئی شمع سے روشنیاں سمیٹتی رہے۔ آئیں عہد کریں آرام پسندی کی زندگی سے نکل کر کچھ کر گزرنے کا، ذہنی بیماری اور لاچاری سے جان چھڑانے کا، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا، اور اسی ایک زندگی میں ہزاروں سالوں والی زندگی جی کر دکھانے کا۔ آج اس ملک کو ایسے افراد کی اشد ضرورت ہے جو مشکلات و مصائب کو کامیابی کا زینہ سمجھیں، جو اپنے ساتھ دوسروں کے مستقبل بھی روشن کریں، جو بڑی سوچ اور بڑے ظرف کے حامل ہوں، جو اپنی ناکامیوں کی وجہ کسی اور کو قرار نہ دیتے ہوں، جو کسی معجزے کے انتظار میں اپنی زندگی کو رائیگاں نہ کر رہے ہوں۔ میری زندگی کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم لوگوں کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی ہمارا مقدر بن جاتی ہے۔